ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 ستمبر 2021 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری بستی قادیان دارالاماں سے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز کا یہ دوسرا ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول آج کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انٹریکٹیو بھی ہوگا، یعنی ہم اپنی اسٹوڈیو کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے ٹیلی فون کالز ریسیو کریں گے، ان کے سوالات کو سنیں گے، اور جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ ان کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے دیں گے۔ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ہماری جو ٹیلی فون لائنز ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ فیکس، ٹیکسٹ میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی موجود ہے، جن کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہم سے رابطہ کی تفاصیل مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ قادیان دارالاماں سے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، اور اس مکمل سیریز میں ہم فیضان ختم نبوت اور اس کی برکات کے عنوان پر گفتگو کریں گے، اور اس بہت ہی اہم مضمون کو اپنے علماء سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور مخالفین کے اعتراضات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے دینے کی کوشش کریں گے۔ تو اس ضمن میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ حسب معمول اس پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب، اور آپ کی ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہے محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب۔ میں آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، اور جب ایک عالمی نبی کی ضرورت پیش آئی اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کے ذریعہ ایک کامل شریعت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوض اور برکات کو تا قیامت جاری فرما دیا ہے، تاکہ بنی نوع انسان قیامت تک آپ کی فیوض اور برکات سے مستفیض ہوتے رہیں۔ ناظرین حضرات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت نے ختم نبوت کے بعض احادیث کو نہیں سمجھے، جس کی وجہ سے ان میں بہت سارے غلط عقائد پیدا ہو گئے ہیں، مگر ان احادیث پر جب ہم غور اور تدبر کرتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ ان احادیث میں در حقیقت اجرائے نبوت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ان احادیث کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، تبھی صحیح نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے۔
اسی ضمن میں میرا پہلا سوال محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو عاش لکان صدیقا نبیا. اس حدیث کی براہ کرم وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت خاتم النبیین کا جو نزول ہوا وہ سورۃ احزاب میں ہے، اور ہمارے علماء کو اچھی طرح سے یاد ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ احزاب سن 5 ہجری میں نازل ہوئی، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. تو اس لحاظ سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث آپ نے ابھی پیش کی ہے کہ لو عاشا لکانہ صدیق النبیہ، کہ صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہتے تو ضرور نبی بنتے. تو اس میں اب ہمارے علماء کرام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید جس شخصیت پر نازل ہوا، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ سب سے زیادہ قرآن مجید کے جو علوم اور معارف ہیں وہ سب سے زیادہ آپ جاننے والے تھے. کسی امتی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنی علمیت کا اظہار کرنے کی کوشش کرے. کیوں؟ اس واسطے کہ جس نبی پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے وہ اس کے مفاہیم کو اور اس کے جو سیاق و سباق ہیں اس کے اعتبار سے اس کا مفہوم بہت بہتر طور پر جانتے ہیں. تو اس لحاظ سے کہ ہمارے علماء کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک آن وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، ہم کو اس کا علم نازل ہوا، یہ نہایت بے ادبی کی بات ہے. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ سن 5 ہجری میں سورۃ احزاب نازل ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی وفات پر جو یہ فرمایا کہ لو عاشا لکانہ صدیق النبیہ، یہ سن 9 ہجری کی بات ہے. دیکھیے 4 سال کا وقفہ ہے. تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے؟ اور جیسے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آپ کے بعد اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ خاتم ہیں، خاتم کے معنوں میں بھی غلو کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم اور معرفت قرآن مجید اور اس کی وحی پر تھا. تو لہٰذا کسی کا یہ کہنا کہ وسلم سے بڑھ کر ان کا علم ہے، یہ نہایت ہی گستاخی والی بات ہوتی ہے. تو اب دیکھیے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خاتم النبیین، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو پھر یہ ضرور نبی ہوتے. اب یہاں پر علماء کرام جو تشریح کرتے ہیں بڑی ہی مضحکہ خیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، اسی سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے آیت خاتم النبیین سے پہلے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد رجال ہونے کی حد تک نہیں پہنچے گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ پہلے آپ کے جو بیٹے تھے وہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. اب حضرت ابراہیم کی جو وفات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہوا ہے، اور دوسری طرف آپ کی کوئی اولاد بھی رجال کی حد تک، یعنی مرد جس کو ہم کہتے ہیں جو بلوغت کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، اس حد تک نہیں پہنچے گی. تو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وفات دے دی. خدا نہ خواستہ یہ خدشہ تھا کہ یہ بڑا ہو جائے گا تو کہیں یہ نبی نہ بن جائے. تو یہ بات تو ہرگز درست نہیں ہو سکتی، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ تو
کوئی ایسا کلام نہیں کرتا جس میں نقص پایا جاتا ہو۔ تو یہ بات غلط ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہوتی ہے کہ یہ جوان ہو جائے گا تو ہم اس کو نبوت مجھے دینی پڑے گی، اس واسطے اس کو مار دیا، تو بھئی جب مار دیا ہے، جب یہ بات تھی تو پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اب ہم یہاں پر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مفہوم کا اچھی طرح سے علم تھا، تو اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ زندہ رہتا تو یہ ضرور نبی بن جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت خاتم النبیین کا وہ مفہوم جو ہمارے علماء کرام لیا کرتے ہیں، یعنی غیر از جماعت علماء کرام، تو وہ درست نہیں ہے، اس واسطے کہ ختم کے جو معنی ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، نیورو سرجن بھی کہتے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے آج کل تو بڑا آسان ہے قرآن مجید کی آیتیں نکالنا یا احادیث کو نکالنا، اس واسطے کہ موجم المفارس الفاظ القرآن نکال لیں، ختم کا لفظ نکال لیں، آیتیں نکل آئیں گی ساری کی ساری۔ اور انہوں نے اپنی طرف سے بڑی تحقیق کر کے یہ بتایا ہے کہ خاتم النبیین ختمہ کے جو معنی ہیں وہ 8 جگہوں پر قرآن مجید میں آتے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ اینڈ کے معنی اس کے لیے انہوں نے کہ بالکل اخیر، اب اس کے بعد کوئی نبوت ہے ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ سورۃ نساء کی آیت 70، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو اس پہ واضح طور پر بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ایسی بات ہے کہ جو اس میں کمال حاصل کرے گا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو منصب نبوت پر بھی فائز کر سکتا ہے، من النبیین و صدیقین، صدیقیت کے مقام پر بھی اس کو فائز کر سکتا ہے، وہ شہداء کے مقام پر بھی ان کو فائز کر سکتا ہے، اور والصالحین۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے نتیجے میں کیا کوئی شخص نہ نبی بن سکتا ہے، نہ صدیق بن سکتا ہے، نہ صالح بن سکتا ہے، نہ شہید بن سکتا ہے؟ یہ تو مفہوم ہی غلط ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو یہ درجات تمہیں اس دنیا میں بھی نصیب ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور خاتم النبیین ہونے کے اعتبار سے جیسا کہ عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں، میں یہاں پر امام راغب کے جو معنی مفردات راغب میں انہوں نے بیان کیے ہیں، 3 معنی انہوں نے بیان کیے ہیں کہ سب سے پہلی بات ختمہ کے معنی ہے مہر لگانے کے، اسٹامپ لگانا، اور اسٹامپ جو ہے وہ تصدیق کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اصل اور حقیقی معنی اس کے کسی چیز پر تاثیر الشے کے معنی ہے، کسی چیز پر بھی اپنا اثر لگا دینا، جیسا کہ مہر اپنا اثر لگا دیتی ہے۔ تو یہ حقیقی معنی وہ بیان کرتے ہیں۔ دوسرے معنی وہ بیان کرتے ہیں کہ بندش کے معنی بھی ہیں، بند کرنے کے معنی بھی ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اور جیسا کہ امام راغب نے فرمایا کہ بندش کے معنی اس میں یہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو یہاں پر ختم کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا تھا، تو کیا ان کے دل دھڑک نہیں رہے تھے؟ یقیناً دھڑک رہے تھے۔ آپ ابو جہل کو لے لیں یا عتبہ شیبہ، جو بھی مخالفین آپ کے بڑے بڑے عمائد تھے قریش کے، ان کو لے لیں تو ان کے دل بھی دھڑک رہے تھے، ان کی آنکھیں بھی کھلی تھیں، دیکھ بھی رہے تھے وہ، اور کان سن بھی رہے تھے، بڑی بڑی اسکیمیں بھی بناتے تھے، جنگیں بھی کی ہیں انہوں نے، اور یہاں تک ذکر آتا ہے کہ یہ لوگ معاہدات بھی مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو یہ تمام باتیں بتا رہی ہیں کہ بندش کے معنی یہ ہیں، کوئی خاص معنوں میں یہ استعمال ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق کے سننے سے اور حق کے قبول کرنے سے ان کے دل جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں، ان کے کان جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں، ان کی آنکھیں بند کر دی گئی ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل اندھے ہو گئے تھے، بہرے ہو گئے تھے،
یا مردہ ہو گئے تھے، یہ بات غلط ہے۔ تو ہمارے علماء کو یہ سمجھنا چاہیے۔ ہمارے جس عالم کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے اس بات کو ہی لے کے کہا کہ اس کے معنی بندش کے ہیں، اور ایک معنی اس کے جو ہے کسی چیز کے انتہا تک پہنچنے کے بھی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بیان کیا کہ ختمت القرآن جب ہم کہتے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ قرآن کو ہم نے لپیٹ کے بالکل اڑا دیا ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ اس کے شروع سے لے کے آخر تک پہنچ گیا۔ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس کے معنی ہے انتہا کے ہیں، دی اینڈ کے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت تو ختم ہو گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو یہ نہیں فرمایا سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس لحاظ سے دین بھی مکمل ہو گیا، نبوت بھی اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ نبوت کے جو درجات تھے اس کو انتہا تک پہنچا دیا ہے، کسی اور نبی کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ چنانچہ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب نے بڑا اچھا فرمایا ہے کہ نبوت کے تھے جس قدر بھی کمال، وہ سب آپ میں جمع ہیں لامحال، صفات جمال اور صفات جلال، ہر ایک رنگ ہے بس عظیم المثال۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ دی اینڈ ہو گیا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ کمال تک پہنچا دیا اپنی نبوت کو، اس کے بعد اور کوئی کمال کا درجہ باقی نہیں رہا۔ تو بہرحال یہ معنوں کو چھوڑتے ہوئے ہم اسی اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لو عاش لکانہ صدیقا نبیہ، تو اس کے بارے میں حضرت ملا علی قاری جو فقہاء میں سے بڑا بلند درجہ رکھتے ہیں اور حنفی علماء یا فقہ حنفیہ کے وہ بہت بڑے عالم بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ موضوعات کمیر صفحہ 58-59 کا ہے یہ، فلا يناقض قوله خاتم النبیین اذ المعنی انہ لا یاتی نبی ینسخ ملتہ ولم یکن من امتہ، کہ اس کے معنی یہ ہے خاتم النبیین کے کہ اس لا یاتی نبی، ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی ملت کو منسوخ کرے، ولم یکن من امتہ، اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ تو یہ واضح طور پر پھر ایک بات یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمارے علماء اور عام مسلمین یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام علماء کا، تمام ہمارے جتنے بھی فرقے ہیں، سب کے جتنے بھی امام ہوئے ہیں، ان سب کا اجماع ہے خاتم النبیین کے معنی اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حالانکہ اجماع کے معنی یہ ہیں ایک آدمی نے بھی اس کا انکار کیا ہو یا اس کے معنی دوسرے رنگ میں لیے ہوں تو وہ اجماع نہیں رہتا، جبکہ ہمارے 20 علماء جو سابقہ ہیں انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا نبی اب کوئی نہیں آ سکتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرنے والا ہو یا آپ کی اتباع سے باہر ہونے والا ہو۔ دوسرے اسی طرح سے دیکھیے علامہ شہاب الدین احمد یہ بیان کرتے ہیں، یہ سن 973 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے الفتاوی الحدیثیہ میں خلیفۃ الرسول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک حدیث بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم المتوفیٰ 9 ہجری فرزند رسول انتقال کر گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ ماریہ قبطیہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئیں، انہیں غسل دیا اور کفن پہنایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر باہر تشریف لائے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضور نے انہیں دفن کیا اور پھر اپنا ہاتھ ان کی قبر میں داخل کیا اور فرمایا اما واللہ انہ لنبی ابن نبی، کہ خدا کی قسم یہ نبی کا بیٹا ہے اور یقیناً یہ بھی نبی ہے۔ اب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ زندہ رہتا تو نبی ہوتا، بلکہ یہاں فرمایا کہ یہ تو نبی کا بیٹا خود بھی نبی تھا۔ تو یہاں پر یہ معنی کرنا، یہ کہنا کہ اجماع ہے علماء کا، یہ بھی غلط بات ہے۔ تو بہرحال ہمارے علماء کو یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ باوجود اس کے کہ آپ کو خاتم النبیین کی آیت 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی آپ پر، اور آپ جانتے تھے کہ اس کا مفہوم کیا ہے،
پھر بھی آپ نے یہ بیان کیا کہ لو عاشا لکانا صدیق النبیہ، تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ کوئی ایسا نبی اب نہیں آ سکتا جو آن وسلم کی اتباع سے باہر ہو، جو آپ کی امت میں سے نہ ہو، یا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرنے والا ہو۔ تو یہی موضوعات کبیر میں بھی اور بہت ساری احادیث ہیں، اب وقت نہیں ہے اتنا کہ ہم ان سب احادیث پر غور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ اور پھر ایک اور بات یہاں ملحوظ رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اپنے خاتم النبیین ہونے کے آخری زمانے میں جب امت محمدیہ بگڑ جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے، وہ رسول الی بنی اسرائیل قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ تو اس کے باوجود پھر یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام بذات خود آئیں گے، تو پھر میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے کہ جب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو چاہے وہ نبی ہو یا نیا ہو یا پرانا، تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ جائیں گے، کس راستے سے آئیں گے، جبکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب لوگ یہ کہا کرتے ہیں وہ جی پہلے ہی ان کو نبوت ملی ہوئی ہے۔ یہ ساری تعویلات ایسی ہیں جو بالکل رقیق قسم کی ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ باوجود اس کے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد ایسے نبی آ سکتے ہیں جو میری شریعت کے مطابق چلنے والے ہوں، جو میری اتباع کرنے والے ہوں، اور اسی طرح سے میری ملت یا میری امت کو منسوخ کرنے والے نہ ہو۔ یہی تمام علماء نے اس کو بیان کیا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی اللہ ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں 4 دفعہ ان کو نبی اللہ کہا گیا ہے۔ تو اب یہ کہاں سے نکال لیتے ہیں کہ نیا نبی اب کوئی پیدا نہیں ہوگا بلکہ پرانا نبی آ سکتا ہے؟ یہ تو اپنی من گھڑت تعویلیں ہیں۔ اور اصل بات یہی ہے کہ ان علماء کے دل بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے کے ایسی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، جیسا کہ میں نے سورۃ نساء کی 70ویں آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ نبی بھی ہوں گے، صدیق بھی ہوں گے، صالح بھی ہوں گے۔ تو یہ تمام درجات جو ہیں علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی مطابعت کے نتیجے میں ملنے والے ہیں۔ تو غور یہ کرنا چاہیے کہ 5 ہجری میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، 9 ہجری میں وفات ہوتی ہے حضرت ابراہیم کی، اور اس کے باوجود علیہ وسلم کا کہنا کہ یہ اگر زندہ رہتا تو ضرور نبی ہوتا۔ یہی اس کا صحیح مفہوم۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب ایک ٹیلی فون کالر کو اپنے پروگرام میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بنگلہ دیش سے محترم عارف الزمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عارف الزمان صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا میں عارف الزمان بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں۔ جی 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 پہلے تو دعا کا درخواست ہے۔ میرا سوال ہے، ترمذی شریف حدیث میں آیا یہ میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، اس کا تفصیل چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا۔ میں محترم مولانا عطا مجیب لون صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کا جواب دے دیں۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ جو جلیل القدر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، ان کی بعض صفات بیان کیا کرتے تھے اور بعض صفات کی طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر افضل هذه الامہ الا ان یکون نبی، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے افضل ترین انسان ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی پیدا ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص صفت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ صفت یہ ہے، ہمیں تاریخ اسلام سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ شریعت شناس وجود تھے، ان کو شریعت کا ایک اچھا ملکہ اور ادراک حاصل تھا، وہ سمجھتے تھے شریعت کو۔ اور ہمیں تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ کئی دفعہ قرآن مجید کا احکام
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کے بعد نازل ہوئے کسی مخصوص چیز کے تعلق سے. مثال کے طور پر پردے کے احکام ہیں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد پردے کے احکام نازل ہوئے. اس طرح بہت سارے ایسے واقعات تاریخ اسلام سے ملتے ہیں. تو دراصل اسی صفت کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. اور بعد کے الفاظ کی طرف بھی تھوڑی سی وضاحت کروں, بعد کے الفاظ کی بھی. بعد کا یہاں مفہوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد نہیں ہے, بلکہ یہاں بعد کا مفہوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ہے. قرآن مجید میں بھی ان معنوں میں لفظ بعد استعمال ہوا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ, کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد کس حدیث پر تم ایمان لاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ کا تو بعد کوئی نہیں ہے, زمانی یا مکانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا تو بعد کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہاں دراصل مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی آیات کی بجائے تم کس حدیث پر ایمان لاؤ گے. اسی کی طرف یہاں اس حدیث میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, اشارہ فرمایا ہے کہ اگر میں نہ مبعوث ہوتا تو حضرت عمر مبعوث ہوتے. اور اسی مفہوم کی ایک اور حدیث بھی ہے جو اس کی وضاحت کرتی ہے, اس کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم ابعث لبعثت یا عمر, کہ اے عمر اگر میں مبعوث نہیں ہوتا تو میری جگہ تو مبعوث ہوتا. تو یہ جو حدیث جس کی طرف عارف الزمان صاحب نے اشارہ فرمایا, اس کا مفہوم بھی دراصل یہی ہے کہ اگر میں مبعوث نہیں ہوتا تو حضرت عمر ایک ایسے وجود تھے, اس زمانے میں کامل شریعت کی ضرورت تھی, تو شریعت شناس وجود کی ضرورت تھی, وہ صفت حضرت عمر کے اندر تھی. تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو میری بجائے میری جگہ حضرت عمر کو مبعوث کر کے نبی بنا سکتے تھے. یہ دراصل اس حدیث کا مطلب. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان پر حکمران ہوا کرتے تھے, اور جب ایک نبی کی وفات ہوتی تو دوسرے نبی بطور خلیفہ کے آتے. نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ, کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, ہاں خلیفہ ضرور ہوں گے. اس حدیث کی وضاحت فرمانے کی درخواست ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں وہ جو مختلف احادیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت سے انکار کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں, اس سلسلے میں اس حدیث کو بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں واضح فرمایا ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہوں گے بلکہ صرف خلفاء ہوں گے. تو اس ضمن میں یہ بہت اہم حدیث ہے, تو اسی لیے یہ سوال کا یہ پروگرام کا حصہ بنی ہے, تو تھوڑی وضاحت اس کی پیش کرتا ہوں. پہلے میں حدیث کے الفاظ پیش کرتا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء, کہ بنو اسرائیل میں انبیاء جو ہے ان کے حکمران ہوا کرتے تھے. پھر جب کوئی نبی وفات پا جاتا تھا تو اس کے بعد ایک اور نبی اس کے بعد مبعوث ہوتا تھا اور جو اس کا خلیفہ ہوتا تھا. لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے. تو اس حدیث کے الفاظ پر ہی جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کا مفہوم بخوبی ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے, اور ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں, اس بات کا علم ہے, اور اسی کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء ہوئے ہیں, اور وہ اس طرح ہوئے ہیں جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں فرمایا کہ ایک نبی وفات پاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی پیدا ہو جاتا اور مبعوث ہوتا, وہ نبی وفات پاتا تو ایک اور نبی مبعوث ہوتا. تو یہ پے در پہ یہ سلسلہ بنی اسرائیل میں نبوت کا ایسے چلا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, کہ یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کتاب عطا فرمائی, رسول بنا کر مبعوث کیا اور کتاب عطا فرمائی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور اس کے بعد پے در پہ ہم نے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا.
بنی اسرائیل کی تاریخ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یکے بعد دیگرے مسلسل نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رہا ہے، اور یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی کہ کلما ہلاک نبی خلفا نبی، جب بھی کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کے بعد ایک اور نبی مبعوث ہوتا۔ لیکن اپنے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَسَيَكُونُ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ، میرے بعد، یعنی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یہاں دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی طرف اشارہ ہے کہ میری وفات کے بعد۔ واضح ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، جیسے کہ میں نے بار بار دہرایا بھی ان الفاظ کو، کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی آ جاتا، مبعوث ہوتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسا نہیں ہوگا، میں جب وفات پاؤں گا تو میرے بعد نبی نہیں ہوں گے بلکہ خلفاء ہوں گے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو خلفائے راشدین کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو یہاں دراصل اسی مشابہت میں، بنو اسرائیل کی مشابہت میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً نبوت سے انکار نہیں فرمایا، بلکہ صرف اپنی وفات کے بعد کا ایک محدود زمانے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں تو ایسا ہوتا تھا کہ نبی فوت ہونے کے بعد نبی آتا، لیکن میری وفات کے بعد نبی نہیں ہوں گے بلکہ خلفاء آئیں گے، اور حقیقت بھی وہی ہے۔ ہم جانتے ہیں تاریخ اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ تو 30 سال تک یہ خلفائے راشدین کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری رہا، اور اسی کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا۔ پھر ایک اور چیز اسی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لفظ استعمال فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ، سَيَكُونُ خُلَفَاءُ، کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ اب یہ سَيَكُونُ کا لفظ جو ہے، عربی زبان سے جو واقفیت رکھنے والے لوگ ہیں عربی اور صرف نحو سے، بلکہ معمولی سی بھی واقفیت ہو تو ان کو اس بات کا علم ہے کہ عربی زبان میں فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ حال اور مستقبل دونوں زمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس فعل میں جب لفظ سا داخل ہوتا ہے تو وہ مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے، اور جب سوفا اس کے اوپر داخل ہوتا ہے تو وہ مستقبل بعید کے معنی دیتا ہے۔ تو یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ، کہ ان قریب ہوں گے خلفاء، کب ہوں گے؟ میرے بعد، یعنی میرے بعد نبی نہیں ہوں گے بنی اسرائیل کی طرح بلکہ خلفاء ہوں گے، اور قریب کے زمانے کی طرف اشارہ کیا، دور کے زمانے کی طرف اشارہ نہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جہاں تک دور کے زمانے کے ساتھ تعلق ہے تو اس تعلق سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دور کے زمانے کے تعلق سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان فرمائی ہے، پیشگوئیاں بیان فرمائی ہوئی۔ ابھی ذکر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یا آنے والے مسیح کا، تو اس آنے والے مسیح کا ذکر کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا، میں نبی ہوں، اور اس حدیث کو لے لیں تو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لیں تو میں نبی ہوں، میرے بعد خلفاء ہوں گے، اور جو آنے والا عیسیٰ آئے گا یا آنے والا مسیح آئے گا وہ بھی نبی ہوگا، اور جو بیچ کا یہ زمانہ ہے اس بیچ کے زمانے میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ تو اس بیچ کے زمانے کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے کہ میرے مان بعد کوئی نبی نہیں ہوں گے بلکہ خلفاء ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا آنے والے مسیح کے تعلق سے کہ وہ نبی اللہ ہوگا۔ ابھی محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد نے بھی اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا جو مسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں آنے والے مسیح کا ذکر ہے، اور 4 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی اللہ قرار دیا۔ تو یہ ساری احادیث کو آپ جوڑ کے دیکھ لیں تو یہ بات بالکل واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جس کا آپ نے سوال میں ذکر کیا، اس میں دراصل صرف اپنے مان بعد کے زمانے اور مستقبل قریب کے زمانے کی طرف اشارہ کیا ہے، صرف کہ میرے بعد نبی نہیں ہوں گے بلکہ خلفاء ہوں گے۔ پھر ایک اور حدیث بھی میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جس میں دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ایک مختصر نقشہ کھینچا ہے پوری امت کی تاریخ کا اس حدیث میں۔
وہ الفاظ میں پیش کر کے اس کا ترجمہ پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون فیکم النبوۃ ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ تعالی ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ تعالی ثم تکون ملکا جبریۃ فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ تعالی ثم تکون ملکا عازا فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ تعالی ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ ثم سکت۔ ایک مختصر تاریخ کا نقشہ کھینچ دیا کہ میری امت پہ کیا کیا ادوار آئیں گے، کیا کیا زمانہ آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت تب تک قائم رہے گی، اپنی نبوت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ نبوت تب تک قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اس نبوت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، اور اس نبوت کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور یہ وہی خلافت ہے جس کی طرف اس حدیث میں بھی جو آپ نے سوال میں پوچھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ پھر فرمایا اس کے بعد جب جابر بادشاہ ہوں گے، اور وہ بھی تب تک رہیں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ پھر کاٹنے والی بادشاہت کا دور آئے گا، پھر وہ بھی تب تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اس کو بھی اٹھا دے گا۔ اور آخر میں فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، اور پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں خلافت علی منہاج النبوہ اسی طرح قائم ہوگی جس طرح اسلام کے ابتدائی دور میں قائم ہوئی تھی۔ تو خلافت علی منہاج النبوہ تب ہی قائم ہو سکتی تھی جب ایک نبی کی بعثت امت کے آخر کے زمانے میں بھی ہوتی، اور اس کے نتیجے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے نزدیک یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام پیش گوئیاں حرفاً پوری ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو مبعوث کیا مسیح موعود اور مہدی موعود کی صورت میں، اور اس کی وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کا زمانہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آیا، اور اس وقت ہم خلافت خامسہ کے بابرکت زمانے سے گزر رہے ہیں اور اس کی برکات سے مستفیض اور متمتع ہو رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ جو حدیث آپ نے پوچھی، اس کا مفہوم صرف اتنا ہے، بنو اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ جوڑتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا، اور صرف اتنا مفہوم ہے اس کا کہ وہاں تو نبی کے معاً بعد ایک نبی آتے تھے، لیکن یہاں میں نبی ہوں، میری وفات کے معاً بعد نبی نہیں ہوگا، خلافت ہوگی۔ لیکن جیسے کہ میں نے دوسری احادیث سے بیان کیا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جب ایک نبی بطور مصلح آخری زمانے میں مبعوث ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ پیش گوئیاں پوری ہوگی۔ جی، جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ میرا اگلا سوال محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے ہے کہ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی آخر الانبیاء و ان مسجدی آخر المساجد، کہ میں آخری نبی ہوں اور میری یہ مسجد آخری مسجد ہے۔ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ جزاک اللہ۔ قابل اس کہ میں اس بات کا جو کی تفصیل بیان کروں، تھوڑی سی وضاحت لون صاحب کے بیان سے ذرا کروں کہ ایک تو یہ ہے کہ بعد کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، یہ ظرف ہے، اور یہ ظرف مبہم ہے۔ ایک ظرف معین ہوتا ہے، ایک ظرف مبہم ہوتا ہے۔ بعد کے لفظ میں ابہام ہے، کتنے بعد؟ 2 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد، 1 سال کے بعد، کتنے، اس میں کوئی تعین نہیں ہے۔ لیکن دیگر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی ہوں گے۔ 4 دفعہ نبی اللہ کا خطاب دیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے علماء جو غیر احمدی علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا بلکہ پرانا نبی آئے گا۔ یہ صرف من گھڑت ان کے اصول ہیں جو عیسیٰ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وسلم نے فرمایا میرے مان بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن اپنے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر بھی دی ہے، تو گیا کہ درمیان میں 1400 سال کا عرصہ ہے۔ ایک اور بات اسی ضمن میں یہ بھی آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اپنے بعد آنے والے انبیاء کا تو انکار کیا، لیکن خلفاء کا اپنے ذکر فرمایا ہے۔
اس کے ساتھ یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو آپ کی امت میں علماء ربانی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، ان کے بارے میں فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اس بات کو جو کمی محسوس ہوتی تھی کہ یکے بعد دیگرے کفینا من بعدہ بالرسل جو آتا ہے کہ یکے بعد دیگرے نبی آئے ہیں، تو آن وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے کے اعتبار سے اس دور کے علوم کی جو پہنچ تھی وہ اتنی رسائی نہیں تھی جتنا کہ آہستہ آہستہ اگلے زمانوں میں بڑھتی جائے گی۔ تو لہٰذا علم اور معرفت اور خدا تعالیٰ سے تعلق کے نتیجے میں میری امت کے جو ربانی علماء ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کے مشابہ ہوں گے، جیسا کہ بہت سے اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ تو یہ تو ایک زائد بات تھی۔ اب میں جو سوال آپ نے فرمایا ہے اس کے مطابق آتا ہوں کہ آپ نے فرمایا انی آخر الانبیاء و انا مسجدی آخر المساجد۔ اب یہاں پر آتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری نبی۔ تو اب کیا اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس مفہوم میں آپ نے بیان کیا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی اور نبی آ نہیں سکتا جو کہ آپ کی امت میں سے نہ ہو، جیسا کہ پہلے تشریح ہو چکی ہے کہ اس امت کے ایسے لوگ جن کا اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق ہوگا، ان میں سے نبی بھی ہو سکتے ہیں، صدیق بھی ہو سکتے ہیں، شہید بھی ہو سکتے ہیں، صالح بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آخر کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذریعے سے نبوت کو کمال حاصل ہو گیا ہے، اب کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس واسطے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس آیت کی روشنی میں اگر پے در پے یہاں بھی نبی آنے شروع ہو جاتے تو ایسی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی۔ اس واسطے آپ نے فرمایا، اور جیسا کہ ابھی تشریح ہو چکی ہے، مجیب صاحب نے بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کا سلسلہ اس لیے منقطع ہوا کہ کہیں لوگوں کے اندر غلط فہمیاں نہ پیدا ہو جائیں، خلافت قائم ہو گئی، اور اس کے بعد آخری زمانے میں پھر جب ضرورت محسوس ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھی مبعوث کرے گا جو آن وسلم کا شاگرد ہوگا، آپ کا غلام ہوگا، اور وہ مسیحیت کے درجے پر فائز ہوگا۔ تو یہی مفہوم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ہے۔ اور آپ نے جو فرمایا کہ انا مسجدی آخر المساجد، یہ مسجد آخری مسجد ہے، آن وسلم نے اس کے بعد تو کوئی مسجد نہیں بنائی، لیکن یہ بات ہے کہ کیا مسجد نبوی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی مسجد نہیں تعمیر ہوئی؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں مسجدیں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ خود عرب کنٹری میں آپ دیکھ لیں گے تو مدینہ کے علاوہ کئی مختلف مقامات پہ جو ہے مساجد قائم ہیں اور وہاں نمازیں ہوتی ہیں باقاعدہ۔ اور اسی طرح سے پوری دنیا کا اگر جائزہ لیں تو بے شمار مساجد ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو اس لحاظ سے یہ مفہوم سمجھنا کہ اب کوئی مسجد نہیں بنے گی، یہ بات غلط ہے۔ تو جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انا مسجدی آخر المساجد، تو مقصد یہ ہے کہ میری مسجد کا جو مقصد ہے، میری مسجد کے مقصد کے مغایرت میں یا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد کے لیے کوئی مسجد تعمیر کی جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہی ذکر آتا ہے کہ وہ مسجد جو کہ تقوی کی بنیاد پر قائم نہیں کی گئی اس کو گرانے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو آپ کے آخر المساجد کہنے کا مفہوم یہی ہے کہ ایسی کوئی مسجد اب نہیں بن سکتی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے کہ نمازیں اس میں قائم کی جائیں گی، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ وہاں پر مشرکانہ باتیں نہیں ہوں گی، اور اسی طرح سے ان مساجد میں کوئی کفر کی بات نہیں ہوگی، یا یہ کہ بت پرستی یا دوسرے اللہ تعالیٰ کے معبود کے ساتھ جو ہے کسی اور کو شریک بنا لیا جائے، ایسی کوئی مسجد نہیں ہوگی۔ تو یہی مفہوم ہے کہ میرے بعد جو مسجدیں، میری یہ آخر مساجد ہے۔ ہاں، وہ مسجدیں تو بن سکتی ہیں جو آپ کے مقصد کے مغایرت میں نہ بنے،
جس میں نہ مشرکانہ باتیں ہوتی ہوں، نہ یہ کہ ویران پڑی ہوئی ہوں کہ کوئی نماز کوئی نہیں جاتا ہے، یا جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہوا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو یہ تمام باتیں مغایرت میں دلالت کرتی ہیں کہ آن وسلم نے جس مقصد کے لیے مقصد تعمیر کی تھی، ان مقاصد کو پورا کرنے والی مسجدیں آپ کی مسجد کے بعد بھی بے شمار بنی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ سمجھنا کہ اب دنیا میں کوئی مسجد آن وسلم کی مسجد کے بعد بنی نہیں، یہ تو ویسے ہی غلط بات ہے۔ تو بالکل بے آئینی ہی وہی مفہوم ہے جو کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم تھا، جو کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لا نبی بعدی جو فرمایا ہے اس میں بھی یہی مفہوم ہے کہ جو میری امت کو منسوخ کرنے والا ہو یا میری شریعت کو منسوخ کرنے والا ہو، ایسا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں، میری اتباع میں رسول بن سکتے ہیں لیکن وہی جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پورا کرنے والے ہوں، شریعت کی تکمیل تو ہو چکی ہے لیکن اس کی ترویج کرنے والے ہوں اور اس کے لیے تبلیغ کا دائرہ وسیع کرنے والے ہوں، اور جتنے غیر مسلم ہیں ان تک اسلام کا پیغام پہنچانے والے ہوں۔ تو یہ مقصد ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ جتنی بھی احادیث آپ کھنگال لیں اس میں سب یہی مفہوم آتا ہے۔ پھر جا کے وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس رنگ میں آخری نبی ہیں کہ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پھر عیسیٰ علیہ السلام کس راستے سے آئیں گے؟ ان کے کیا ذرائع ہیں؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا راستہ ہی بند ہو گیا ہے تو یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ جی پہلے سے ہی نبی بنے ہوئے۔ تو گویا کہ یہ مقصد ہوا کہ پرانا نبی تو آ سکتا ہے لیکن نیا کوئی نہیں آ سکتا۔ اب یہ بتائیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پہلے بھی نبی تھے، آن وسلم کے بعد بھی نبی ہوں گے۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن مجید خود یہ کہتا ہے کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں، پھر قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے کیا اس کو تبدیل کر دیں گے ہمارے علماء؟ کیا اس کا مفہوم کچھ اور بیان کریں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیں، بائبل کا جائزہ لیں آپ، عہد نامہ جو جدید جس کو ہم کہتے ہیں انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی، آپ کے زمانے میں عام غیر احمدی علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے اور وہ اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2021 سال ہو رہے اور ابھی تک آسمان پر بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے امت لڑ رہی ہے، کس طرح سے خون ریزیاں چل رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے امت کا ہر جگہ پر۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال ہی نے یہ کہا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو بیٹھ کے 2000 سال سے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو آپ بچا کے رکھا ہوا ہے، اور نبوت ایک طرف ختم ہے اور دوسری طرف رسول اللہ بنی اسرائیل ہے، اس کو لا رہے ہیں۔ امت محمدیہ کا کوئی فرد اس قابل نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے جو ہے امت محمدیہ کے جو علماء ہیں ان کے یہ کہنا چاہیے کہ ان کے اندر احساس کمتری ہے کہ ہم تو بن نہیں سکتے۔ تو اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، ہم یہ تمام سلسلہ ختم کر دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو لے آؤ، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم بھی مان لیتے ہیں اس کو، تم بھی مان لو اس کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے جماعت احمدیہ خود بخود مر جائے گی، لیکن آج تک کسی کو توفیق نہیں ہوئی، نہ ہوگی۔ اس واسطے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تذکرۃ الشہادتین میں اس بات کا برملا ذکر کیا ہے کہ تم مرو گے، تمہاری اولاد مرے گی، اولاد کی اولاد مرے گی، کوئی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے نازل ہوتا ہوا نہیں دیکھے گا، حتیٰ کہ آج سے 30ویں صدی بھی مکمل نہیں ہوگی کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر مارنے والے کیا عیسائی اور کیا مسلمان سب نا امید اور بیزار ہو جائے گے۔
جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. اب اس پروگرام کا آخری سوال میں محترم مولانا عطا مجیب لون صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے ایک بہت زیادہ خوبصورت گھر بنایا اور اسے ہر طرح سے مزین کیا، اور لوگ جب اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک حصے میں ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. اس حدیث کی اختصار کے ساتھ وضاحت فرمانے کی درخواست ہے آپ سے. جی جزاکم اللہ. آپ نے جو حدیث پیش کی ہے میں اس کے الفاظ بھی پیش کر دیتا ہوں. بخاری کی یہ حدیث ہے، کتاب المناقب میں آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتن فاحسنہ و اجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنۃ قال فانا اللبنۃ انا خاتم النبیین. یعنی میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور اس کو بہت آراستہ پیراستہ کیا، مگر اس کے گوشوں میں سے ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. لوگ اسے دیکھنے آتے اور خوش ہوتے اور کہتے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی. آپ نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین. یہ بخاری کی حدیث ہے، اور اس کو بھی بعض ہمارے جو غیر احمدی علماء اور ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں اس چیز ضمن میں پیش کرتے ہیں کہ جب وہ نبوت کی عمارت اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں مکمل ہوگی تو اس کے بعد کسی نبی کے آنے کی کیا ضرورت باقی رہتی. تو اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہے، قبل اس کے کہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت پیش کروں، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک دو حوالے ضمن میں پیش کیے ہیں، وہ بھی پیش کروں گا. لیکن ایک بات اس ضمن میں پہلے یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی جتنی بھی احادیث ہیں جس سے ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت سے انکار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی تمام احادیث پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں، یا ایسی تمام احادیث پر غور کرتے ہوئے ہمیں ساتھ ان احادیث اور خاص طور پر قرآن مجید کی ان آیات کو بھی دیکھنا ہوگا جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسی نبوت کا سلسلہ جاری بیان فرمایا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں آنے والی نبوت ہے. جیسے کہ سورہ نساء آیت 70 کا بھی ذکر ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور خود اللہ تعالیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجے میں مبعوث ہونے والے انبیاء کا باقاعدہ ذکر فرمایا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی سوال کے جواب میں بھی عرض کیا، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنے والے ایک موعود کو نبی کے نام سے یاد فرمایا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی تمام احادیث کی ہمیں تشریح کرنی چاہیے، وضاحت کرنی چاہیے اور ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت جیسے کہ میں نے عرض کیا، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے بعض خطبات میں ختم نبوت کے حوالے سے جو بعض دلائل بیان کیے ہیں، اور اس میں ایسی احادیث کا بھی ذکر آپ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے جن میں اس طرح کی احادیث ہیں جن سے جو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں وہ نبوت سے انکار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت جاری نہیں ہے. تو ایسی احادیث کو بھی آپ نے بیان کیا اور ان کی وضاحت بھی بیان فرمائی، اور اس حدیث کا بھی حضور رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضور نے 2 حوالے اس ضمن میں علماء سلف کے بیان فرمائے ہیں، انہی حوالوں کو میں پیش کرتا ہوں. ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کا اصل مفہوم دراصل کیا ہے. جو مفہوم ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی لیتے ہیں وہ مفہوم ہے یا کچھ اور اس کا مفہوم ہے. چنانچہ حضور رحمہ اللہ نے علامہ ابن حجر عسقلانی کا ایک حوالہ بیان فرمایا جس کے الفاظ یہاں اس میں بیان کرتا ہوں، اس طرح ہیں: المراد ہنا النظر الی الاکمل بالنسبۃ الی الشریعۃ المحمدیۃ مع ما مضی من الشرائع الکاملۃ. یعنی مراد اس تکمیل عمارت سے یہ ہے کہ شریعت محمدیہ پہلے گزری ہوئی کامل شریعتوں کی نسبت ایک اکمل شریعت. یہاں نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے، یہاں دراصل شریعت کی تکمیل اور نبوت کی تکمیل کا ذکر ہے، نبوت کے مدارج کا اپنے انتہا تک اور اپنے کمال تک پہنچنے کا ذکر ہے.
پھر ایک اور حوالہ حضور رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ابن خلدون کا، اس کے الفاظ اس طرح ہے: یفسرون خاتم النبیین باللبنۃ حتی اکملت البنیان ومعناہ النبی الذی حصلت لہ النبوۃ الکاملۃ۔ مقدمہ ابن خلدون جلد اول کا حوالہ ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خاتم النبیین کی تفسیر اس اینٹ سے کرتے ہیں کہ جس سے عمارت مکمل ہو گئی، لیکن اس کے معنی یہ ہے کہ وہ نبی جس کے لیے نبوت کاملہ حاصل کی گئی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں دراصل جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، ایک شریعت کی تکمیل کی طرف اور ایک نبوت کے کامل ہونے کی طرف۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس ضمن میں فرمایا، گویا زمانی لحاظ سے آخریت کا ذکر ہی نہیں، بلکہ کہتے ہیں اس سے مراد صرف اتنی ہے کہ وہ نبی آ گیا جس کے ذریعے نبوت کاملہ حاصل ہوئی، اس سے زیادہ اس حدیث کا کوئی معنی نہیں۔ اور یہی دراصل حقیقت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت کا نزول فرمایا جو تمام شرائع سے کامل اور اکمل شریعت تھی، یا یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی شریعتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، قرآن مجید کے نزول تک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان تمام شریعتوں کو قرآن مجید نے مکمل کر دیا۔ اگر قرآن مجید نازل نہ ہوتا تو وہ شریعتیں جو ہیں وہ نامکمل رہتی، وہ مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین کو مکمل کیا ہے اور تمہاری نعمت کو، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمہارے لیے پورا کیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے چن لیا۔ اسی تکمیل کی طرف دراصل تصویری زبان میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمارت کی مثال دی اور اپنے آپ کو اس اینٹ سے تشبیہ دی جس نے اس عمارت کی خوبصورتی کو مکمل کر دیا، اور اس عمارت کو مکمل کر دیا۔ اور مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ شریعتوں کا نزول حضرت آدم سے شروع ہوا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں، اور قرآن مجید کے آپ پر نزول کے نتیجے میں ان شریعتوں کا جو تکمیل ہونا ہے، ان کا مکمل ہونا ہے، وہ آپ کے ذریعے سے ہو گیا۔ یہ دراصل اس حدیث کا مختصر الفاظ میں مفہوم ہے۔ باتیں کچھ اور بھی ہیں لیکن وقت ہو چکا ہے، آپ نے اب وائنڈ اپ ہی کرنا ہے، اسی پر اختصار کریں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ سے۔ جی عوام کے لیے کہ جب امت بگڑ جائے گی تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پہلے ہی نبی ہیں، تو کیا نیچے سے اینٹ اکھاڑ کے اسلم کی اینٹ کے اوپر رکھیں گے؟ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی دیا جو خاتم المؤمنین، خاتم العارفین اور خاتم النبیین ہیں، اور اسی طرح پر وہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع الکتب اور خاتم الکتب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی، تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی گلا گھونٹ کر ختم کر دے۔ ایسا ختم قابل فخر نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبعی طور پر آپ پر کمالات نبوت ختم ہو گئے، یعنی وہ تمام کمالات متفرقہ جو آدم سے لے کر مسیح ابن مریم تک نبیوں کو دیے گئے تھے، کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی، وہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے، اور اس طرح پر طبعاً آپ خاتم النبیین ٹھہرے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بھی اسی مضمون کو آگے بڑھائیں گے اور فیضان ختم نبوت اور اس کے برکات کے مضمون کو اسی تسلسل میں ہم سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ تعالی مورخہ 11 ستمبر 2021
انڈین وقت کے مطابق رات 10 بجے اور GMT کے مطابق سحر 4:30 بجے انشاءاللہ تعالی قادیان دارالاماں سے لائیو نشر کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا